السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد بھٹی اردو ماسٹر میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اس میں معرفہ کا آخری ٹاپک جو ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ ٹاپک امتحانی نقطہ نظر سے اتنا اہم ہے کہ جتنا اس کے اوپر زور دیا جائے۔ در حقیقت اس میں ضمیر جو ہے یہ ایک ایسا اسم ہے جس کے بارے میں جب ہم اس کو آئیڈینٹیفیکیشن دیتے ہیں، جب اس کی شناخت کرتے ہیں، جب اس کی پہچان کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو پاتا کہ یہ اس میں اشارہ میں چلا جاتا ہے یا اس میں اشارہ بعید میں چلا جاتا ہے یا اس میں ضمیر ہے۔ تو ہم آج انشاءاللہ اس میں ضمیر کو ایک ایک جہت سے، ایک ایک اینگل سے، ایک ایک زاویے سے ہم اس کو سمجھنے کی آج کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ضمیر کی بات کرتے ہیں، تو ضمیر تو ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا ضمیر ہوتا ہے جس کی عدالت میں وہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رائٹ اینڈ رانگ کے بارے میں، یعنی اپنے غلط اور درست ہونے کے بارے میں اس بات کا تعین کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اس غلط اور درست ہونے کا تعین تو کریں گے، لیکن ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر نہیں، بلکہ ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر ہم اس میں ضمیر کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں ضمیر کی تعریف جب ہم کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ایسا اسم ہے جو کسی اسم کے، کسی شخص کے بار بار نام لینے کی جگہ استعمال کیا جائے۔ پھر سن لیجئے گا، ایسا اسم ہے جو کسی شخص کے بار بار نام استعمال کرنے کی جگہ پر بولا جائے، لکھا جائے، اس کو ہم اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس میں ضمیر کو اس کی جمع کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو ہم، چونکہ ضمیر ایک نہیں ہوتا بلکہ یہ مختلف ضمائر کا مجموعہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو اسماء ضمائر بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اس میں ضمیر کی جانب۔ سب سے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ بار بار نام کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ معیوب دکھائی دیتا ہے، فکرے کی سمجھ آتی ہے لیکن عبارت کی خوبصورتی جو ہے وہ بن نہیں پاتی۔ لہٰذا بہت سارے اردو کے دانشوروں نے فقرات کی خوبصورتی کے لیے، اس کے اندر حسن کو بڑھانے کے لیے مختلف اسماء ضمیر کا استعمال کیا ہے کہ جس سے اس کی خوبصورتی بھی بڑھ جائے اور بار بار نام کے استعمال کرنے کی وہ جو قباحت ہے، جو دماغ کو اور دل کو اچھی بھی نہیں لگتی، وہ بھی ختم ہو جائے۔ ہم نے اپنے بورڈ کے اوپر ایک پیراگراف جو ہے وہ لکھ رکھا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، اس پیراگراف کو دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ڈیفینیشن جو ہے کہ جو کسی شخص کے بار بار نام استعمال کرنے کی جگہ استعمال کیا جائے، بولا جائے، لکھا جائے، پڑھا جائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر ایک 2-3 جملوں کا ایک پیراگراف جو ہے وہ لکھ رکھا ہے، نثر پارہ لکھ رکھا ہے۔ احمد صبح سویرے اٹھتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، یہاں پر احمد استعمال ہو رہا ہے، احمد وضو کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر احمد جو ہے اس کی تکرار ہو رہی ہے پہلے احمد کے ساتھ۔ پھر دیکھیے گا احمد نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے گا یہ تیسری مرتبہ احمد کا نام آ گیا جو کہ بالکل بھی سننے کو بھلا معلوم نہیں ہو رہا۔ پھر دیکھیے گا کہ احمد پھر 8 بجے اسکول جاتا ہے۔ پھر دیکھیے گا احمد اپنے والدین کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اگر آپ اس عبارت کی خوبصورتی کو دیکھیں تو یہ عبارت اپنی جہت میں، اپنی جگہ پر بالکل بھی مکمل نہیں ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے، نہ دکھنے کو، نہ سننے کو، نہ لکھنے کو۔ تو ہم اس عبارت کی خوبصورتی کو کس طرح سے اس کو بڑھائیں گے؟ تو ہم کیا کریں گے کہ ہم ان تمام احمد کے استعمال کی جگہ پر ہم اس میں ضمیر کا استعمال کریں گے۔ چونکہ احمد جو ہے یہ 3rd پرسن سنگولر نمبر ہے، لڑکا ہے، تو ہم اس کے لیے جو ضمیر استعمال کریں گے وہ ہوگی وہ، چونکہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اس کے لیے ہم جو ضمیر کا استعمال کریں گے وہ ہوگی۔ اب دیکھیے گا
احمد صبح سویرے اٹھتا ہے، ہم نے چونکہ احمد جو ہے یہاں پر بطور فاعل استعمال ہوا ہے، لہٰذا ہم پہلے احمد کو یہاں پر نام کی مناسبت سے ہی لکھیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی ہم اس کے دوسرے جملے کی جانب بڑھتے ہیں تو احمد وضو کرتا ہے، اب ہم یہاں پر احمد کی جگہ پر اس کی جو اسپیسیفک جو خاص اسم ضمیر ہے ہم وہ استعمال کریں گے۔ یہ دیکھیے گا ہم نے اس کی جگہ پر یہ خاص اسم ضمیر کا استعمال کر دیا۔ اب احمد وضو کرتا ہے نہیں ہوگا بلکہ وہ وضو کرتا ہے۔ اب دیکھیے گا احمد صبح سویرے اٹھتا ہے، وہ وضو کرتا ہے۔ اب اس سے جملے کی خوبصورتی اور اس کا حسن جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے بحال ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پھر ہم تیسرے جملے کی جانب دیکھتے ہیں، احمد نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر پھر دیکھیے گا ہم نے یہاں پر پھر احمد کی جگہ پر ہم نے اس کی اسم ضمیر استعمال کی ہے اور پھر ہم نے وہ استعمال کیا ہے، اس کے لیے اسم ضمیر وہ استعمال کی ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا جاتا ہے۔ اب پھر دیکھیے گا احمد پھر 8 بجے اسکول چلا جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر پھر جو ہے احمد کے لیے جو ہم نے ضمیر استعمال کی ہے تو پھر وہ استعمال کی ہے۔ احمد اپنے والدین کا بہت خیال رکھتا ہے، تو یہاں پر دیکھیے گا ہم نے پھر سے احمد کے لیے جو اسم ضمیر استعمال کی ہے وہ کی ہے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ جملوں کا استعمال بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر ہم یہاں پر پیراگراف لکھ کر آپ کو اس کی جب تک وضاحت پیش نہ کرتے تب تک اسم ضمیر جو ہے وہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہونا تھا۔ اب ہم نے باقاعدہ طور پر یہ سمجھ لیا کہ اسم ضمیر کا استعمال کب اور کہاں اور کس جگہ پر ہوتا ہے، اس سے اس سے عبارت کی خوبصورتی کو اور 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے اسماء ضمائر ہیں جو باقاعدہ طور پر مختلف اسماء کی بار بار استعمال کرنے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسے، تم، آپ، تمہیں، انہیں، میرا، میری، میرے اور ان کا، ان کی، ان کے، یہ سارے کے سارے جو ہیں میرے عزیز طلباء و طالبات یہ اسماء ضمیر کہلاتے ہیں، اور یہ مختلف اوقات میں، مختلف پیراگراف میں، مختلف اسباق کے اندر تواتر کے ساتھ ان کا استعمال ہوتا ہے۔ آئندہ آپ نے جب بھی کبھی کسی نثر پارے کو پڑھنا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ان اسماء ضمیر کے درست استعمال کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔